بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہاں، البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چراتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بوسط کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے انسان و غیر انسانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرتی تھیں۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی اس کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدر اور کج فہم ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے درود و سلام پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے جو اسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال کر سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات بھی موجود ہیں کہ درختوں اور پتھروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا
تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لک و دک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ سالہ سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے، اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی، اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت، اور اس پر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے؟ تو بحیرہ نے کہا آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے۔ لوگوں نے کہا باخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں
تو جم کر رہ گئیں، وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹا تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا اللہ کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو دنگ رہ گئے، تو بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اہل قافلہ بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا، اے محترم بزرگ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو بحیرہ نے جواب دیا، جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، اور ایک بدلی ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اور جب قافلہ اس درخت کے نیچے براجمان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء اکرام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ اگر رومی یعنی یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جدید سائنس کے تجربات اور تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شجر اور حجر بھی شعور رکھتے ہیں۔ موجودہ جغرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت اردن میں موجود ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والی اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں، اور اس درخت کی ایک دستاویزی فلم بھی بنائی جو ناظرین انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ سینکڑوں میل تک لکو دک تپتے صحرا میں اگا ہوا یہ تنہا درخت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس درخت کی زیارت کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور بیان سنیں۔ حضرت سیدنا ابو حیثم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند رفقا کے ساتھ بحری سفر پر روانہ ہوا۔ ہماری کشتی سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی جانب منزل چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہماری کشتی ایک جزیرے کے قریب جا پہنچی۔ ہم نے وہاں کشتی روکی تو وہ ایک ویران اور بڑی ہی ہولناک جگہ تھی۔ وہاں ہمیں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس جگہ کو ضرور دیکھوں گا، شاید یہاں کوئی عجیب و غریب شے نظر آئے۔ چنانچہ میں کشتی سے اترا اور اکیلا ہی اس پر اسرار جزیرہ کی طرف چل دیا۔ وہاں کا منظر بڑا ہولناک تھا، مجھے نہ تو وہاں کوئی انسان نظر آیا اور نہ ہی کوئی گھر وغیرہ۔ پھر کچھ دور ایک گھر نظر آیا، میں نے جان لیا کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رہتا ہوگا اور وہاں کوئی عجیب و غریب بات ضرور ہوگی، کیونکہ اس ویرانے میں کسی گھر کا موجود ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس گھر کے راز کو ضرور جانوں گا۔
چنانچہ میں وہاں سے واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم اسے پورا کر دو تو احسان ہوگا۔ انہوں نے پوچھا، بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، آج رات ہم اسی جزیرہ میں قیام کریں گے اور صبح سفر پر روانہ ہوں گے۔ میرے رفقا میری اس خواہش پر وہیں رات بسر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر میں یہ سوچتے ہوئے اسی گھر کی طرف چل دیا کہ جب رات ہوگی تو اس گھر میں رہنے والے ضرور یہاں آئیں گے اور میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا۔ پھر یہ سوچ کر میں اس گھر میں داخل ہو گیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے اس چھوٹے سے گھر کو بالکل خالی پایا۔ اس میں صرف ایک گھڑا تھا اور وہ بھی بالکل خالی، اور ایک بڑا سا تھال تھا جس میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی شے موجود نہ تھی۔ میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور رات نے اپنے پر پھیلا دیے تو مجھے اچانک ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور پہاڑ کی جانب سے ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے اس آواز کو سننے لگا۔ یہ کسی نوجوان کی آواز تھی جو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائیں لگاتا ہوا اسی گھر کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک پرکشش نورانی شکل و صورت والا نوجوان اس گھر میں داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی اور کافی دیر نماز میں مشغول رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اس برتن کی طرف بڑھا جو بالکل خالی تھا۔ نوجوان نے اس برتن سے کھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ برتن بالکل خالی تھا، لیکن وہ نوجوان اس برتن میں سے نہ جانے کیا کھا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور گھڑے کی طرف آیا اور ایسا لگا گویا کہ اس میں سے پانی پی رہا ہو، حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ اس گھڑے میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ میں بڑا حیران ہوا اور چھپ کر بیٹھا رہا۔ اس نوجوان نے کھانے پینے کے بعد اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا اور فجر تک نماز پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد وہ نوجوان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، تو کون ہے اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ میں نے کہا، اے مرد صالح، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، میں کسی بری نیت سے یہاں نہیں آیا بلکہ میں تو بھلائی ہی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے چند باتوں سے بڑی حیرانی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے گھڑے کو دیکھا تھا تو اس میں پانی موجود نہ تھا، لیکن آپ نے اسی میں سے پانی پیا۔ اسی طرح جس برتن سے آپ نے کھانا کھایا وہ تو بالکل خالی تھا، پھر آپ نے کیسے کھانا کھایا؟ میرے لیے یہ باتیں بڑی حیران کن ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ برتن اور گھڑا خالی تھا، لیکن میں نے جو کھانا اس برتن سے کھایا وہ ایسا کھانا نہیں جسے لوگ طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے جو پانی پیا وہ ایسا نہیں جیسا لوگ پیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس نوجوان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تازہ مچھلی لا کر دوں۔ نوجوان کہنے لگا، کیا تم مجھے دنیاوی غذا کی دعوت دے رہے ہو؟ میں نے کہا، اے نوجوان، اس امت کو یہ حکم نہیں دیا گیا جیسے آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہیں، مساجد میں حاضر ہوں، باجماعت نماز کی فضیلت حاصل کریں، مریضوں کی عیادت کریں، مسلمانوں کے جنازوں میں حاضر ہوں اور مخلوق خدا عز و جل کی خیرخواہی کریں۔ لیکن آپ نے یہ سب کام چھوڑ کر گوشے نشینی اختیار کر لی ہے اور ان سعادتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، آپ نے جو باتیں ذکر کی ہیں، الحمدللہ مجھے وہ تمام سعادتیں حاصل ہیں۔ یہاں قریب ہی ایک بستی ہے جہاں جا کر میں عوام الناس کی خیرخواہی بھی کرتا ہوں اور آپ کے ذکر کردہ باقی امور بھی سر انجام دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے ایک پرچہ پر کچھ لکھا اور پھر زمین پر لیٹ گیا۔ میں سمجھا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر قریب جا کر دیکھا تو وہ واقعی خالق حقیقی عز و جل سے جا ملے تھے۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔